شانی کو واپس سیف کو دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے، اور وہ سیف کو وہ وعدہ یاد کرواتے ہوئے سیف ان کو وہ وعدہ یاد کرواتے ہوئے ان سے پوچھتا ہے کہ شانی کب دے رہے ہیں پھر آپ مجھے، جس پر وہ ایک نظر شانی پہ ڈالتے ہیں اور ایک نظر اپنی پوتی نور پہ ڈالتے ہیں، اور دونوں کو ایک ساتھ خوش دیکھ کر وہ کہتے ہیں کہ یہ کام میرے لیے ناممکن ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں۔ تو جس پر سیف غصے میں آ کے کہہ دیتا ہے کہ آپ کے پاس بہت ہی کم دن بچے ہیں، آپ سوچ لیں، نہیں تو جو ہوگا وہ آپ کو بھی پتا ہے، اور یہ کہتے ہی سیف فون بند کر دیتا ہے۔ دوسری طرف کرن اور معز ایک خوشحال زندگی گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ معز آفس سے واپس آتے ہی کرن سے نور کے بارے میں پوچھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ نور اپنے دادا اور دادی کے ساتھ کھیل رہی ہے ہمیشہ کی طرح۔ تو اس پر معز کہتے ہیں کہ ویسے نور بہت ہی قسمت والی ہے، آتے ہی اپنے دادا کا دل موم کر دیا ہے، اور شانی کے لیے بھی ان کا رویہ بہتر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہی گفتگو کرتے ہوئے معز شانی اور نور کو دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اگلے دن جب فیروز آفس جاتا ہے تو آفس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سارا کام سیف کی وجہ سے رک چکا ہے۔ سیف نے اپنے آفس سے ایک بڑی اماؤنٹ انویسٹ کی ہوتی ہے فیروز کے آفس میں، اور اسی بیس پہ اسے فیروز نے شانی کو واپس دینے کا وعدہ کیا ہوتا ہے۔ تو ابھی یہ ڈسکشن چل ہی رہی ہوتی ہے کہ سیف کی کال دوبارہ آ جاتی ہے، اور سیف فیروز سے پوچھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ پھر کیا سوچا ہے آپ نے؟ تو فیروز بالکل صاف صاف انکار کر دیتے ہیں کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، تم بھول جاؤ کہ میں تمہاری اس میں کچھ مدد کر سکتا ہوں۔ جیسے ہی یہ بات سنتے ہیں سیف غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نہ صرف تمہیں بزنس ورلڈ میں بدنام کر دوں گا، بلکہ میں تمہارے سے تمہارا پوتا اور اپنا بیٹا بھی واپس لے لوں گا، اور تم لوگوں کی زندگی تباہ کر دوں گا۔ یہ کہہ کے سیف کال کٹ کر دیتا ہے اور فیروز پریشانی میں پڑ جاتے ہیں۔ کال کٹ کرتے ہی سیف ایک گہری سوچ میں پڑ جاتا ہے اور اپنے سورسز یوز کرنا شروع کرتا ہے۔ سب سے پہلے وہ امبیسی میں کال کر کے اپنے لیے لندن کی ٹکٹ کرواتے ہیں، اور دوسری کال وہ دلاور کو کرتے ہیں، جی دلاور، جو کہ فیروز کا ڈرائیور ہے۔ دوسری کال وہ دلاور کو کر کے اپنے آفس آنے کے لیے کہتے ہیں۔ جیسے ہی دلاور سیف کے آفس پہنچتا ہے تو سیف ایک چیک اس کے سامنے رکھ کے کہتے ہیں کہ یہ چیک تم چاہو تو ابھی کیش کروا سکتے ہو اور ایک سکون کی زندگی گزار سکتے ہو، صرف تمہیں میرے لیے اتنا کرنا ہے کہ شانی کو میرے پاس لے کے آنا ہے۔ سیف اس کو سارا پلان سمجھاتے ہیں، اور ڈرائیور جا کے اپنی بیگم کے ساتھ یہ سارا پلان ڈسکس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جیسے ہی ان کی بیگم کو پتہ چلتا ہے کہ یہ سب کچھ کرنا ہے تو وہ پہلے تو ڈر کا اظہار کرتی ہے، ڈرتی ہے، لیکن پیسہ بہت بڑی طاقت ہے۔ جیسے ہی وہ پیسے کو دیکھتی ہے اور پیسے کا سنتی ہے تو وہ بھی یہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اگلے دن جب سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں تو دلاور کی بیگم، جو کہ ایک ڈرائیور ہے، اور ایک ڈرائیور کی بیگم جاتی ہے اور جاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ کرن نور کی ویکسینیشن کے لیے نور کو لے کر باہر جا رہی ہے، اور باقی سب اپنے اپنے کاموں پہ گئے ہوئے ہیں۔ تو وہ جیسے ہی موقع دیکھتی ہے تو وہ کرن کے کمرے میں جا کے پاسپورٹس ڈھونڈنا شروع کر دیتی ہے، اور اس میں سے شانی کا پاسپورٹ نکال کے ایک سائڈ پہ کر دیتی ہے اور دلاور کو دے دیتی ہے، اور دلاور شانی کا پاسپورٹ سیف تک پہنچا دیتا ہے۔ ادھر سیف اپنی ماں اور دوسری بیوی سے پیکنگ کرنے کے لیے کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ پہلے میں اور میری بیگم جائیں گے، اور امی ہم آپ کو بعد میں بلائیں گے، لیکن ہم سب کچھ دیر کے لیے کینیڈا شفٹ ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف کرن جو کہ پریشان ہے نور کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے، وہ نور کو ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نور کو ہاسپٹل ایڈمٹ کرنا پڑے گا، اور وہ اپنی ساس سے فون پہ بات کرتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ تو اس کی ساس اسے تسلی دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ آپ نور کا دھیان رکھیں اور شانی کی فکر چھوڑ دیں، ہم اس کا دیکھ لیں گے، جس پر
فیروز جو کہ اپنی بیگم کو کرن کے ساتھ بات کرتے ہوئے سن رہا ہوتا ہے بہت ہی پریشانی میں پوچھتا ہے کہ نور ٹھیک تو ہے نا؟ تو جس پر اس کی بیگم اسے تسلی دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ ایسا ہو جاتا ہے، بچے بیمار ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ٹھیک ہے، وہ آ جائے گی۔ لیکن ہم شانی کے پک اینڈ ڈراپ کا کیا کریں گے؟ شانی کو اسکول سے کون لے کے آئے گا؟ میں ایسا کرتی ہوں کہ اس کی ٹیچر کو کہتی ہوں کہ کچھ دیر کے لیے شانی کو چھٹی دے دیں۔ تو جس پر فیروز کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں دلاور سے کہہ دیتا ہوں، وہ لے بھی آئے گا اور چھوڑ بھی آئے گا شانی کو۔ یہی بات کرنے کے لیے جب فیروز باہر جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ دلاور ان کے بلانے پہ بہت ہی گھبرایا ہوا نظر آتا ہے اور بہت ہی گھبرا کے دیکھتے ہیں، جس پر وہ پوچھتے ہیں کہ خیر تو ہے، تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ تو دلاور جلدی سے بات پلٹ دیتا ہے کہ نہیں صاحب، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ بتائیں۔ تو وہ جیسے ہی بتاتا ہے کہ کل سے شانی کو پک اینڈ ڈراپ تم دو گے، تو دلاور فوراً سے سیف کو فون ملاتا ہے اور اس کو بتاتا ہے۔ جی تو ویورز، یہ تھی آج کے ڈرامے میں ہونے والی ساری اپڈیٹس۔ تو کمنٹس کیجیے گا اور ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کے ڈرامے کا ریویو کیسا لگا۔ اور بھی نئے نئے ڈراموں کے ریویوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ریویو کے ساتھ، ایک نئے ڈرامے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ جی تو السلام علیکم میرے پیارے ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ آئیے تو بات کرتے ہیں دستک ڈرامہ میں ہونے والے دلچسپ موڑ کی۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دستک ڈرامہ اپنے آخری موڑ پر پہنچ چکا ہے، تو ہم آج بات کریں گے دستک ڈرامہ کے سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہونے والے دلچسپ موڑ کی، جہاں کرن جو کہ اپنے سسر کو ایک پوتی جیسی نعمت دے کر خوش کر دیتی ہے، جس سے فیروز جو کہ موئز کے ابو اور کرن کے سسر کا کردار نبھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں اور اپنی اس پوتی سے بہت پیار کرتے ہیں اور اس کا نام نور رکھتے ہیں۔ اور اس پوتی کے آنے کی وجہ سے سیف سے ہونے والے پہلے بیٹے شانی کے ساتھ بھی ان کا رویہ بہتر ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور ان کا دل نرم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ وہ اپنی پوتی کے آ جانے کے بعد سیف کے بیٹے شانی کو بھی اپنانے لگتے ہیں اور اپناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو فیروز اپنی بیوی کے ہمراہ اپنی پوتی نور اور شانی کے ساتھ لاڈ اور مستیاں کرنے میں مصروف ہوتے ہیں، جیسے ہی ان کے فون پہ ایک نمبر سے کال آتی ہے۔ کال اٹھاتے ہی ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کال شانی کے باپ اور کرن کے پہلے شوہر کی ہے، جو کہ سیف ہے۔ تو سیف فون اٹھاتے ہی ان کو مبارکباد دینا شروع کر دیتا ہے اور وہ ان کو ان کی پوتی ہونے پہ مبارکباد دیتے ہی یاد دلواتا ہے کہ انہوں نے پوتی ہو جانے پہ شانی کو واپس سیف کو دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے، اور وہ سیف کو وہ وعدہ یاد کرواتے ہوئے تو سیف ان کو وہ وعدہ یاد کرواتے ہوئے ان سے پوچھتا ہے کہ شانی کب دے رہے ہیں پھر آپ مجھے، جس پر وہ ایک نظر شانی پہ ڈالتے ہیں اور ایک نظر اپنی پوتی نور پہ ڈالتے ہیں، اور دونوں کو ایک ساتھ خوش دیکھ کر وہ کہتے ہیں کہ یہ کام میرے لیے ناممکن ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں۔ تو جس پر سیف غصے میں آ کے کہہ دیتا ہے کہ آپ کے پاس بہت ہی کم دن بچے ہیں، آپ سوچ لیں، نہیں تو جو ہوگا وہ آپ کو بھی پتہ ہے۔ اور یہ کہتے ہی سیف فون بند کر دیتا ہے۔ دوسری طرف کرن اور موئز ایک خوشحال زندگی گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ موئز آفس سے واپس آتے ہی کرن سے نور کے بارے میں پوچھتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ نور اپنے دادا اور دادی کے ساتھ کھیل رہی ہے ہمیشہ کی طرح۔ تو اس پر موئز کہتا ہے کہ ویسے نور بہت ہی قسمت والی ہے، آتے ہی اپنے دادا کا دل موم کر دیا ہے، اور شانی کے لیے بھی ان کا رویہ بہتر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہی گفتگو کرتے ہوئے موئز شانی اور نور کو دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اگلے دن جب فیروز آفس جاتا ہے تو آفس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سارا کام سیف کی وجہ سے رک چکا ہے۔ سیف نے اپنے آفس سے ایک بڑی اماؤنٹ انویسٹ کی ہوتی ہے فیروز کے آفس میں، اور اسی بیس پہ اسے فیروز نے شانی کو واپس دینے کا وعدہ کیا ہوتا ہے۔ تو ابھی یہ ڈسکشن چل ہی رہی ہوتی ہے کہ سیف کی کال دوبارہ آ جاتی ہے، اور سیف فیروز سے پوچھتے ہوئے
دکھائی دیتے ہیں کہ پھر کیا سوچا ہے آپ نے، تو فیروز بالکل صاف صاف انکار کر دیتے ہیں کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، تم بھول جاؤ کہ میں تمہاری اس میں کچھ مدد کر سکتا ہوں۔ جیسے ہی یہ بات سنتے ہیں سیف غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نہ صرف تمہیں بزنس ورلڈ میں بدنام کر دوں گا، بلکہ میں تمہارے سے تمہارا پوتا اور اپنا بیٹا بھی واپس لے لوں گا اور تم لوگوں کی زندگی تباہ کر دوں گا۔ یہ کہہ کے سیف کال کٹ کر دیتا ہے اور فیروز پریشانی میں پڑ جاتے ہیں۔ کال کٹ کرتے ہی سیف ایک گہری سوچ میں پڑ جاتا ہے اور اپنے سورسز یوز کرنا شروع کرتا ہے۔ سب سے پہلے وہ امبیسی میں کال کر کے اپنے لیے لندن کی ٹکٹ کرواتے ہیں اور دوسری کال وہ دلاور کو کرتے ہیں۔ جی دلاور جو کہ فیروز کا ڈرائیور ہے۔ دوسری کال وہ دلاور کو کر کے اپنے آفس آنے کے لیے کہتے ہیں۔ جیسے ہی دلاور سیف کے آفس پہنچتا ہے تو سیف ایک چیک اس کے سامنے رکھ کے کہتے ہیں کہ یہ چیک تم چاہو تو ابھی کیش کروا سکتے ہو اور ایک سکون کی زندگی گزار سکتے ہو، صرف تمہیں میرے لیے اتنا کرنا ہے کہ شانی کو میرے پاس لے کے آنا ہے۔ سیف اس کو سارا پلان سمجھاتے ہیں اور ڈرائیور جا کے اپنی بیگم کے ساتھ یہ سارا پلان ڈسکس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جیسے ہی ان کی بیگم کو پتہ چلتا ہے کہ یہ سب کچھ کرنا ہے تو وہ پہلے تو ڈر کا اظہار کرتی ہے، ڈرتی ہے، لیکن پیسہ بہت بڑی طاقت ہے۔ جیسے ہی وہ پیسے کو دیکھتی ہے اور پیسے کا سنتی ہے تو وہ بھی یہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اگلے دن جب سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں تو دلاور کی بیگم جو کہ ایک ڈرائیور ہے اور ایک ڈرائیور کی بیگم جاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ کرن نور کی ویکسینیشن کے لیے نور کو لے کر باہر جا رہی ہے اور باقی سب اپنے اپنے کاموں پہ گئے ہوئے ہیں۔ تو وہ جیسے ہی موقع دیکھتی ہے تو وہ کرن کے کمرے میں جا کے پاسپورٹس ڈھونڈنا شروع کر دیتی ہے اور اس میں سے شانی کا پاسپورٹ نکال کے ایک سائڈ پہ کر دیتی ہے اور دلاور کو دے دیتی ہے اور دلاور شانی کا پاسپورٹ سیف تک پہنچا دیتا ہے۔ ادھر سیف اپنی ماں اور دوسری بیوی سے پیکنگ کرنے کے لیے کہتا ہے اور کہتا ہے کہ پہلے میں اور میری بیگم جائیں گے اور امی ہم آپ کو بعد میں بلائیں گے، لیکن ہم سب کچھ دیر کے لیے کینیڈا شفٹ ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف کرن جو کہ پریشان ہے نور کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے، وہ نور کو ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نور کو ہاسپٹل ایڈمٹ کرنا پڑے گا اور وہ اپنی ساس سے فون پہ بات کرتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ تو اس کی ساس اسے تسلی دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ آپ نور کا دھیان رکھیں اور شانی کی فکر چھوڑ دیں، ہم اس کا دیکھ لیں گے۔ جس پر اس کا فیروز جو کہ اپنی بیگم کو کرن کے ساتھ بات کرتے ہوئے سن رہا ہوتا ہے بہت ہی پریشانی میں پوچھتا ہے کہ نور ٹھیک تو ہے نا، تو جس پر اس کی بیگم اسے تسلی دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ ایسا ہو جاتا ہے، بچے بیمار ہو جاتے ہیں لیکن وہ ٹھیک ہے، وہ آ جائے گی۔ لیکن ہم شانی کے پک اینڈ ڈراپ کا کیا کریں گے؟ شانی کو اسکول سے کون لے کے آئے گا؟ میں ایسا کرتی ہوں کہ اس کی ٹیچر کو کہتی ہوں کہ کچھ دیر کے لیے شانی کو چھٹی دے دیں۔ تو جس پر فیروز کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں دلاور سے کہہ دیتا ہوں، وہ لے بھی آئے گا اور چھوڑ بھی آئے گا شانی کو۔ یہی بات کرنے کے لیے جب فیروز باہر جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ دلاور ان کے بلانے پہ بہت ہی گھبرایا ہوا نظر آتا ہے اور بہت ہی گھبرا کے دیکھتا ہے۔ جس پر وہ پوچھتے ہیں کہ خیر تو ہے، تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ تو دلاور جلدی سے بات پلٹ دیتا ہے کہ نہیں صاحب، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ بتائیں۔ تو وہ جیسے ہی بتاتا ہے کہ کل سے شانی کو پک اینڈ ڈراپ تم دو گے، تو دلاور فوراً سے سیف کو فون ملاتا ہے اور اس کو بتاتا ہے۔ جی تو ویورز، یہ تھی آج کے ڈرامے میں ہونے والی ساری اپڈیٹس۔ تو کمنٹس کیجیے گا اور ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کے ڈرامے کا ریویو کیسا لگا۔ اور بھی نئے نئے ڈراموں کے ریویوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ریویو کے ساتھ، ایک نئے ڈرامے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ جی تو السلام علیکم میرے پیارے ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ آئیے تو بات کرتے ہیں دستک ڈرامہ میں ہونے والے دلچسپ موڑ کی۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دستک ڈرامہ اپنے آخری موڑ پر پہنچ چکا ہے، تو ہم آج بات کریں گے دستک ڈرامہ کے سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہونے والے دلچسپ موڑ کی، جہاں کرن جو کہ اپنے سسر کو ایک پوتی جیسی نعمت دے کر خوش کر دیتی ہے، جس سے فیروز جو کہ موئز کے ابو
اور کرن کے سسر کا کردار نبھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں اور اپنی اس پوتی سے بہت پیار کرتے ہیں اور اس کا نام نور رکھتے ہیں۔ اور اس پوتی کے آنے کی وجہ سے سیف سے ہونے والے پہلے بیٹے شانی کے ساتھ بھی ان کا رویہ بہتر ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور ان کا دل نرم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ وہ اپنی پوتی کے آ جانے کے بعد سیف کے بیٹے شانی کو بھی اپنانے لگتے ہیں اور اپناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو فیروز اپنی بیوی کے ہمراہ اپنی پوتی نور اور شانی کے ساتھ لاڈ اور مستیاں کرنے میں مصروف ہوتے ہیں۔ جیسے ہی ان کے فون پہ ایک نمبر سے کال آتی ہے، کال اٹھاتے ہی ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کال شانی کے باپ اور کرن کے پہلے شوہر کی ہے جو کہ سیف ہے۔ تو سیف فون اٹھاتے ہی ان کو مبارکباد دینا شروع کر دیتا ہے اور وہ ان کو ان کی پوتی ہونے پہ مبارکباد دیتے ہی یاد دلواتا ہے کہ انہوں نے پوتی ہو جانے پہ شانی کو واپس سیف کو دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے، اور وہ سیف کو وہ وعدہ یاد کرواتے ہوئے ان سے پوچھتا ہے کہ شانی کب دے رہے ہیں پھر آپ مجھے، جس پر وہ ایک نظر شانی پہ ڈالتے ہیں اور ایک نظر اپنی پوتی نور پہ ڈالتے ہیں، اور دونوں کو ایک ساتھ خوش دیکھ کر وہ کہتے ہیں کہ یہ کام میرے لیے ناممکن ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں۔ تو جس پر سیف غصے میں آ کے کہہ دیتا ہے کہ آپ کے پاس بہت ہی کم دن بچے ہیں، آپ سوچ لیں، نہیں تو جو ہوگا وہ آپ کو بھی پتا ہے۔ اور یہ کہتے ہی سیف فون بند کر دیتا ہے۔ دوسری طرف کرن اور معز ایک خوشحال زندگی گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ معز آفس سے واپس آتے ہی کرن سے نور کے بارے میں پوچھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ نور اپنے دادا اور دادی کے ساتھ کھیل رہی ہے ہمیشہ کی طرح۔ تو اس پر معز کہتے ہیں کہ ویسے نور بہت ہی قسمت والی ہے، آتے ہی اپنے دادا کا دل موم کر دیا ہے، اور شانی کے لیے بھی ان کا رویہ بہتر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہی گفتگو کرتے ہوئے معز شانی اور نور کو دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اگلے دن جب فیروز آفس جاتا ہے تو آفس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سارا کام سیف کی وجہ سے رک چکا ہے۔ سیف نے اپنے آفس سے ایک بڑی اماؤنٹ انویسٹ کی ہوتی ہے فیروز کے آفس میں، اور اسی بیس پہ اسے فیروز نے شانی کو واپس دینے کا وعدہ کیا ہوتا ہے۔ تو ابھی یہ ڈسکشن چل ہی رہی ہوتی ہے کہ سیف کی کال دوبارہ آ جاتی ہے، اور سیف فیروز سے پوچھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ پھر کیا سوچا ہے آپ نے؟ تو فیروز بالکل صاف صاف انکار کر دیتے ہیں کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، تم بھول جاؤ کہ میں تمہاری اس میں کچھ مدد کر سکتا ہوں۔ جیسے ہی یہ بات سنتے ہیں سیف غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نہ صرف تمہیں بزنس ورلڈ میں بدنام کر دوں گا، بلکہ میں تمہارے سے تمہارا پوتا اور اپنا بیٹا بھی واپس لے لوں گا اور تم لوگوں کی زندگی تباہ کر دوں گا۔ یہ کہہ کے سیف کال کٹ کر دیتا ہے اور فیروز پریشانی میں پڑ جاتے ہیں۔ کال کٹ کرتے ہی سیف ایک گہری سوچ میں پڑ جاتا ہے اور اپنے سورسز یوز کرنا شروع کرتا ہے۔ سب سے پہلے وہ امبیسی میں کال کر کے اپنے لیے لندن کی ٹکٹ کرواتے ہیں، اور دوسری کال وہ دلاور کو کرتے ہیں، جی دلاور جو کہ فیروز کا ڈرائیور ہے۔ دوسری کال وہ دلاور کو کر کے اپنے آفس آنے کے لیے کہتے ہیں۔ جیسے ہی دلاور سیف کے آفس پہنچتا ہے تو سیف ایک چیک اس کے سامنے رکھ کے کہتے ہیں کہ یہ چیک تم چاہو تو ابھی کیش کروا سکتے ہو اور ایک سکون کی زندگی گزار سکتے ہو، صرف تمہیں میرے لیے اتنا کرنا ہے کہ شانی کو میرے پاس لے کے آنا ہے۔ سیف اس کو سارا پلان سمجھاتے ہیں اور ڈرائیور جا کے اپنی بیگم کے ساتھ یہ سارا پلان ڈسکس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جیسے ہی ان کی بیگم کو پتہ چلتا ہے کہ یہ سب کچھ کرنا ہے تو وہ پہلے تو ڈر کا اظہار کرتی ہے، ڈرتی ہے، لیکن پیسہ بہت بڑی طاقت ہے۔ جیسے ہی وہ پیسے کو دیکھتی ہے اور پیسے کا سنتی ہے تو وہ بھی یہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اگلے دن جب سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں تو دلاور کی بیگم جو کہ ایک ڈرائیور ہے اور ایک ڈرائیور کی بیگم جاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ کرن
نور کی ویکسینیشن کے لیے نور کو لے کر باہر جا رہی ہے اور باقی سب اپنے اپنے کاموں پہ گئے ہوئے ہیں۔ تو وہ جیسے ہی موقع دیکھتی ہے تو وہ کرن کے کمرے میں جا کے پاسپورٹس ڈھونڈنا شروع کر دیتی ہے اور اس میں سے شانی کا پاسپورٹ نکال کے ایک سائڈ پہ کر دیتی ہے اور دلاور کو دے دیتی ہے، اور دلاور شانی کا پاسپورٹ سیف تک پہنچا دیتا ہے۔ ادھر سیف اپنی ماں اور دوسری بیوی سے پیکنگ کرنے کے لیے کہتا ہے اور کہتا ہے کہ پہلے میں اور میری بیگم جائیں گے اور امی ہم آپ کو بعد میں بلائیں گے، لیکن ہم سب کچھ دیر کے لیے کینیڈا شفٹ ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف کرن جو کہ پریشان ہے نور کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے، وہ نور کو ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نور کو ہاسپٹل ایڈمٹ کرنا پڑے گا، اور وہ اپنی ساس سے فون پہ بات کرتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ تو اس کی ساس اسے تسلی دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ آپ نور کا دھیان رکھیں اور شانی کی فکر چھوڑ دیں، ہم اس کا دیکھ لیں گے، جس پر اس کا فیروز جو کہ اپنی بیگم کو کرن کے ساتھ بات کرتے ہوئے سن رہا ہوتا ہے، بہت ہی پریشانی میں پوچھتا ہے کہ نور ٹھیک تو ہے نا؟ تو جس پر اس کی بیگم اسے تسلی دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ ایسا ہو جاتا ہے، بچے بیمار ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ٹھیک ہے، وہ آ جائے گی۔ لیکن ہم شانی کے پک اینڈ ڈراپ کا کیا کریں گے؟ شانی کو اسکول سے کون لے کے آئے گا؟ میں ایسا کرتی ہوں کہ اس کی ٹیچر کو کہتی ہوں کہ کچھ دیر کے لیے شانی کو چھٹی دے دیں۔ تو جس پر فیروز کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں دلاور سے کہہ دیتا ہوں، وہ لے بھی آئے گا اور چھوڑ بھی آئے گا شانی کو۔ یہی بات کرنے کے لیے جب فیروز باہر جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ دلاور ان کے بلانے پہ بہت ہی گھبرایا ہوا نظر آتا ہے اور بہت ہی گھبرا کے دیکھتا ہے، جس پر وہ پوچھتے ہیں کہ خیر تو ہے، تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ تو دلاور جلدی سے بات پلٹ دیتا ہے کہ نہیں صاحب، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ بتائیں۔ تو وہ جیسے ہی بتاتا ہے کہ کل سے شانی کو پک اینڈ ڈراپ تم دو گے، تو دلاور فوراً سے سیف کو فون ملاتا ہے اور اس کو بتاتا ہے۔ جی تو ویورز، یہ تھی آج کے ڈرامے میں ہونے والی ساری اپڈیٹس۔ تو کمنٹس کیجیے گا اور ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کے ڈرامے کا ریویو کیسا لگا۔ اور بھی نئے نئے ڈراموں کے ریویوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ریویو کے ساتھ، ایک نئے ڈرامے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ جی تو السلام علیکم میرے پیارے ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ آئیے تو بات کرتے ہیں دستک ڈرامہ میں ہونے والے دلچسپ موڑ کی۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دستک ڈرامہ اپنے آخری موڑ پر پہنچ چکا ہے، تو ہم آج بات کریں گے دستک ڈرامہ کے سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہونے والے دلچسپ موڑ کی، جہاں کرن جو کہ اپنے سسر کو ایک پوتی جیسی نعمت دے کر خوش کر دیتی ہے، جس سے فیروز جو کہ موئز کے ابو اور کرن کے سسر کا کردار نبھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں اور اپنی اس پوتی سے بہت پیار کرتے ہیں اور اس کا نام نور رکھتے ہیں۔ اور اس پوتی کے آنے کی وجہ سے سیف سے ہونے والے پہلے بیٹے شانی کے ساتھ بھی ان کا رویہ بہتر ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور ان کا دل نرم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ وہ اپنی پوتی کے آ جانے کے بعد سیف کے بیٹے شانی کو بھی اپنانے لگتے ہیں اور اپناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو فیروز اپنی بیوی کے ہمراہ اپنی پوتی نور اور شانی کے ساتھ لاڈ اور مستیاں کرنے میں مصروف ہوتے ہیں، جیسے ہی ان کے فون پہ ایک نمبر سے کال آتی ہے۔ کال اٹھاتے ہی ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کال شانی کے باپ اور کرن کے پہلے شوہر کی ہے، جو کہ سیف ہے۔ تو سیف فون اٹھاتے ہی ان کو مبارکباد دینا شروع کر دیتا ہے اور وہ ان کو ان کی پوتی ہونے پہ مبارکباد دیتے ہی یاد دلواتا ہے کہ انہوں نے پوتی ہو جانے پہ شانی کو واپس سیف کو دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے، اور وہ سیف کو وہ وعدہ یاد کرواتے ہوئے تو سیف ان کو وہ وعدہ یاد کرواتے ہوئے ان سے پوچھتا ہے کہ شانی کب دے رہے ہیں پھر آپ مجھے، جس پر وہ ایک نظر شانی پہ ڈالتے ہیں اور ایک نظر اپنی پوتی نور پہ ڈالتے ہیں، اور دونوں کو ایک ساتھ خوش دیکھ کر وہ کہتے ہیں کہ یہ کام میرے لیے ناممکن ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں۔ تو جس پر سیف غصے میں آ کے کہہ دیتا ہے کہ آپ کے پاس بہت ہی کم دن بچے ہیں، آپ سوچ لیں، نہیں تو جو ہوگا وہ آپ کو بھی پتہ ہے۔ اور یہ کہتے ہی سیف فون بند کر دیتا ہے۔ دوسری طرف کرن اور موئز خوشحال زندگی گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔
मोइज़ ऑफिस से वापस आते ही किरण से नूर के बारे में पूछता है, तो पता चलता है कि नूर अपने दादा और दादी के साथ खेल रही है हमेशा की तरह। तो उस पर मोइज़ कहते हैं कि वैसे नूर बहुत ही किस्मत वाली है, आते ही अपने दादा का दिल मौम कर दिया है और शानी के लिए भी उनका रवैया बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है। यही गुफ्तगू करते हुए मोइज़ शानी और नूर को देखने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन जब फिरोज ऑफिस जाता है तो ऑफिस से पता चलता है कि बहुत सारा काम सैफ की वजह से रुक चुका है। सैफ ने अपने ऑफिस से एक बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट की होती है फिरोज के ऑफिस में और इसी बेस पे उसे फिरोज ने शानी को वापस देने का वादा किया होता है। तो अभी ये डिस्कशन चल ही रही होती है कि सैफ की कॉल दोबारा आ जाती है और सैफ फिरोज से पूछते हुए दिखाई देते हैं कि फिर क्या सोचा है आपने? तो फिरोज बिल्कुल साफ-साफ इनकार कर देते हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं है, तुम भूल जाओ कि मैं तुम्हारी इसमें कुछ मदद कर सकता हूँ। जैसे ही ये बात सुनते हैं सैफ गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं ना सिर्फ तुम्हें बिज़नेस वर्ल्ड में बदनाम कर दूँगा, बल्कि मैं तुम्हारे से तुम्हारा पोता और अपना बेटा भी वापस ले लूँगा और तुम लोगों की ज़िंदगी तबाह कर दूँगा। ये कह के सैफ कॉल कट कर देता है और फिरोज़ परेशानी में पड़ जाते हैं। कॉल कट करते ही सैफ एक गहरी सोच में पड़ जाता है और अपने सोर्सेज़ यूज़ करना शुरू करता है। सबसे पहले वो एम्बेसी में कॉल करके अपने लिए लंदन की टिकट करवाते हैं और दूसरी कॉल वो दिलावर को करते हैं। जी, दिलावर जो कि फिरोज़ का ड्राइवर है। दूसरी कॉल वो दिलावर को करके अपने ऑफिस आने के लिए कहते हैं। जैसे ही दिलावर सैफ के ऑफिस पहुंचता है तो सैफ एक चेक उसके सामने रख के कहते हैं कि ये चेक तुम चाहो तो अभी कैश करवा सकते हो और एक सुकून की ज़िंदगी गुजार सकते हो। सिर्फ तुम्हें मेरे लिए इतना करना है कि शानी को मेरे पास लेके आना है। सैफ उसको सारा प्लान समझाते हैं और ड्राइवर जाके अपनी बेगम के साथ ये सारा प्लान डिस्कस करते हुए नज़र आते हैं। जैसे ही उनकी बेगम को पता चलता है कि ये सब कुछ करना है तो वो पहले तो डर का इजहार करती है, डरती है, लेकिन पैसा बहुत बड़ी ताकत है। जैसे ही वो पैसे को देखती है और पैसे का सुनती है तो वो भी ये काम करने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन जब सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं तो दिलावर की बेगम जो कि एक ड्राइवर है और एक ड्राइवर की बेगम जाती है और अ, जाती है और वो देखती है कि किरण नूर की वैक्सीनेशन के लिए नूर को लेकर बाहर जा रही है और बाकी सब अपने-अपने कामों पे गए हुए हैं। तो वो जैसे ही मौका देखती है तो वो किरण के कमरे में जाके पासपोर्ट्स ढूँढना शुरू कर देती है और उसमें से शानी का पासपोर्ट निकाल के एक साइड पे कर देती है और दिलावर को दे देती है और दिलावर शानी का पासपोर्ट सैफ तक पहुँचा देता है। उधर सैफ अपनी माँ और दूसरी बीवी से पैकिंग करने के लिए कहता है और कहता है कि पहले मैं और मेरी बेगम जाएँगे और अम्मी हम आपको बाद में बुलाएँगे, लेकिन हम सब कुछ देर के लिए कनाडा शिफ्ट हो रहे हैं। दूसरी तरफ किरण जो कि परेशान है, नूर की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने की वजह से, वो नूर को हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो पता चलता है कि नूर को हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ेगा और वो अपनी सास से फ़ोन पे बात करते हुए नज़र आती हैं। तो उसकी सास उसे तसल्ली देते हुए कहती हैं कि आप नूर का ध्यान रखें और शानी की फ़िक्र छोड़ दें, हम उसका देख लेंगे। जिस पर उसका फिरोज़ जो कि अपनी बेगम को किरण के साथ बात करते हुए सुन रहा होता है, बहुत ही परेशानी में पूछता है कि नूर ठीक तो है ना? तो जिस पर उसकी बेगम उसे तसल्ली देते हुए कहती हैं कि ऐसा हो जाता है, बच्चे बीमार हो जाते हैं। लेकिन वो ठीक है, वो आ जाएगी। लेकिन हम शानी के पिक एंड ड्रॉप का क्या करेंगे? शानी को स्कूल से कौन लेके आएगा? मैं ऐसा करती हूँ कि उसकी टीचर को कहती हूँ कि कुछ देर के लिए शानी को छुट्टी दे दें। तो जिस पर फिरोज़ कहते हैं कि नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं दिलावर से कह देता हूँ, वो ले भी आएगा और छोड़ भी आएगा शानी को। यही बात करने के लिए जब फिरोज़ बाहर जाते हैं, तो वो देखते हैं कि दिलावर उनके बुलाने पे बहुत ही घबराया हुआ नज़र आता है और बहुत ही घबरा के देखता है। जिस पर वो पूछते हैं कि खैर तो है, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? तो दिलावर जल्दी से बात पलट देता है कि नहीं साहब ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बताएँ।
تو وہ جیسے ہی بتاتا ہے کہ کل سے شانی کو پک اینڈ ڈراپ تم دو گے، تو دلاور فوراً سے سیف کو فون ملاتا ہے اور اس کو بتاتا ہے۔ جی تو ویورز، یہ تھی آج کے ڈرامے میں ہونے والی ساری اپڈیٹس۔ تو کمنٹس کیجیے گا اور ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کے ڈرامے کا ریویو کیسا لگا۔ اور بھی نئے نئے ڈراموں کے ریویوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ریویو کے ساتھ، ایک نئے ڈرامے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔